بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما و وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے کہا کہ کاف لیگ عمران خان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ عمران خان نے آج اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ 17 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کروں گا۔ اس حوالے سے عمران خان اور اتحادی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی مشاورت بھی جاری ہے۔ مونس الہی نے کہا کہ کاف لیگ عمران خان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور عمران خان چند گھنٹوں میں اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ بھارتی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ چین جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور بھارت حکومت سو رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت جوڑو یاترا کے موقع پر راہل گاندھی نے حال ہی میں لائن آف ایکچوئل پر بھارتی اور چینی فوج کی جھڑپ کے تنازع پر بات کی۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ بھارت چین کی جانب سے جنگ کے خطرات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ چین جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور بھارتی حکومت اس خطرے کو نظر انداز کر کے سو رہی ہے۔ دوسری جانب راہل گاندھی کے بیان پر بھارتی حکمران جماعت بی جے پی نے کانگریس رہنما پر فوج کے حوصلے پست کرنے کا الزام عائد کیا۔ بی جے پی ترجمان راج بیاور سنگھ نے کہا کہ راہل گاندھی سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ قریبی تعلقات ہونے چاہیے۔ انہوں نے بہت زیادہ قربت پیدا کی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ چین کیا کرے گا۔ بی جے پی ترجمان کا کہنا تھا کہ راہل گاندھی نے بھارتی بارڈر فورس پر بات کرتے ہوئے ملک میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی اور سپاہیوں کے حوصلے پست کیے۔ یہ راہل گاندھی کے دادا نہرو کا بھارت نہیں، جنہوں نے سوتے ہوئے 37,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ علاقہ چین کو دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو نیشنل سیکورٹی غیر ضروری بیانات نہیں دینے چاہیے۔ صدر مملکت عارف علوی نے منگل کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ صدر عارف علوی نے 20 دسمبر شام 5:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت طلب کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے مودی کو آئینہ دکھانے پر بھارت میں انتہا پسند تنقیدیں اٹھیں۔ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ میں بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جے شنکر کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا کسائی زندہ ہے اور وہ بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ بلاول کے بیان پر بھارت میں انتہا پسند تنقیدیں اٹھے ہیں اور حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی نے آج ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی۔ بی جے پی کی ملک گیر احتجاج کی کال پر ممبئی، پونا سمیت کئی شہروں میں بلاول کے خلاف مظاہرے ہوئے جس میں بی جے پی کارکنوں نے شرکت کی۔ انتہا پسندوں نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھی احتجاج کیا۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ بابر اعظم ایک سال میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل 50 سے زائد رنز کرنے والے پاکستانی بن گئے۔ کراچی ٹیسٹ میں نصف سنچری بابر کی اس سال میں 23ویں انٹرنیشنل 50 ہے۔ اس سے قبل مصباح الحق نے 2013 میں 22 انٹرنیشنل 50 اسکور کی تھی۔ بابر کی 23 50 پلس میں 7 سنچریاں اور 16 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ بابر اعظم نے اس سال ٹیسٹ میں 9 ون ڈے میں 8 اور T20 میں 10 50 پلس رنز اسکور کیے۔ سری لنکا کے کھلاڑی کمار سنگاکارا نے 2014 میں 25 جبکہ رکی پونٹنگ نے 2005 میں 24 50 پلس اسکور کیے تھے۔ بھارت کے گنگولی اور انگلینڈ کے جے روٹ بھی ایک کیلنڈر سال میں 23 50 پلس اسکور کر چکے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا الیکشن نہیں بلکہ معیشت کا دھڑن دھکتا کرنا ہے۔
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की जानिब से असम्बलियाँ तोड़ने के मुतवक्के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़े या ना तोड़ें, हर सूरत में सियासी नुकसान इमरान खान का है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान के कहने पर जिसने FIR दर्ज न की वो असम्बलियाँ तोड़ेगा। पार्लियामेंट का तसलसल पाकिस्तान और मईशत की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इलेक्शन हो भी जाए तब भी इमरान खान की फसादी सोच तब्दील नहीं होगी। इमरान खान का एजेंडा इलेक्शन नहीं बल्कि मईशत का धड़न तख्ता करना है। याद रहे कि इमरान खान ने आज असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रखा है।